اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کیسر امام صاحب نے، صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہی جاننا چاہیں گے آپ سے، سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے. آئینی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی ایک تو سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے، چونکہ یہ پاکستان میں آرمی کورٹس کے حوالے سے اور ٹرائل کے حوالے سے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. جی یہ پہلے بھی کورٹ اسٹیبلش ہوئی تھی، چیلنج ہوا تھا، اور اس میں بھی جو معاملہ تھا وہ اپ ہیلڈ ہوا تھا. اس میں جو اپیل فائل کی گئی تھی اسپیشل سرکمسٹانسز کے حوالے سے اور آرمی ایکٹ کی جو پروویژنز تھی ان کی انکلوسیوٹی کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کرنی تھی. تو اس میں جو اسٹے دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا کہ آیا ایک سول پرسن کا ٹرائل جو آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک اسپیسیفک پروویژن تھی جس کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت تھی. اینڈ فائنلی ٹرن کے جو آرمی ایکٹ ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے کہ اگر ایسی انسٹالیشنز کہ جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں جو اس سے بلونگ کرتی ہیں یا ایئر فورس کی ہیں یا نیول کی ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی سویلین جو ہے وہ بھی اس پہ اٹیک کرے گا یا اس کو نقصان پہنچائے گا، انٹرسیپٹ کرے گا، تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ اسپیشل آرمی کورٹس کے تحت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کے تمام تر معاملات ہوئے ہیں اور چیلنج بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ ہم نے کریٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے ہم آئینی پوائنٹ آف ویو بات کریں یا ہم دیگر جو صورتحال اس وقت ہم ملک کی بھی دیکھ رہے ہیں، حالات کے پیش نظر بھی تمام تر چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایسی سچویشن کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا امپیکٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دونوں چیزوں میں صرف ڈفرینس یہ تھا کہ جب لاسٹ ٹائم جو امینڈمنٹ تھی وہ آئی تھی اور آرمی کورٹس اسٹیبلش کی گئی تھی فار دی ٹرائلز آف دی سویلین، اس ٹائم صرف ایک نریٹو تھا جو اس کو بیک کر رہا تھا، اور وہ تھا جو ٹیررسٹ کے اٹیکس تھے آن ملٹری انسٹالیشن. اس دفعہ جو انٹرپریٹیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ لے کے آئے تھے وہ یہ تھا کہ اگر ایک پولیٹیکل مکسچر ہو یا پولیٹیکل اینگل ہو اور وہاں پر یہ کام کیا جائے تو ویدر اس کو ایسا ٹریٹ کیا جائے گا. وہ جو لاسٹ ٹائم بھی اسٹیبلش ہوئی تھی کورٹس، ان کا بالکل ریزلٹ آیا تھا، ایک اسپیڈی ٹرائل ہوا تھا اور اس میں جو ہے وہ کنوکشنز دی گئی تھیں، پھر اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ چیلنج بھی ہوئی. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک سسٹم ہے، اور ہمارے ملک میں اسپیشل کورٹس کا جو سسٹم ہے وہ ریکگنائزڈ ہے آلریڈی. ایسا نہیں ہے کہ ایک جنرل کورٹس کا جو اسٹرکچر ہے صرف وہاں پر ہی ٹرائل ہوتے ہیں. اسپیشل کورٹس کے قوانین ہیں، اسپیشل کورٹس فنکشن کر رہی ہیں، اینڈ دیز آر مور دین 50 اسپیشل کورٹس کہ جو مختلف حوالوں سے اسپیشل قوانین کے تحت فنکشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے، قیصر صاحب ساتھ ہی رہے گا. وقاص صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک ذکر یہ بھی ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں مقرر کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے یا کوئی امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے تو وہ کیا ساکھ چھوڑے گی؟ لیکن جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیبلشمنٹ آف ملٹری کورٹس، ود دا ٹرائل آف ملٹری کورٹس، یا جو اس وقت موجودہ پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں. جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو وہ آئینی بینچ اس کو دیکھے گا، چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن ملیت کی معاملات ہیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس میں ایک آئینی بینچ کی تشکیل کر دی گئی. پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کا چناؤ جو ہے وہ وزیر اعظم پارلیمنٹری کمیٹی سے کریں گے. تو آئی تھنک سو اگر وہ چیزیں کر دی جاتی ہیں، اور جوڈیشری کے حوالے سے، چونکہ میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی جس میں ہماری جو جوڈیشری کی آزادی تھی، جو اس کی اٹانومی تھی، جس کی انڈیپینڈنس تھی، اس کو کچل دیا گیا، اس کو مسل دیا گیا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس میں پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کی اگزامپل ہمارے سامنے ڈاکٹر عبدالرب نشتر، جس نے جب وہ کراچی سے لاہور آئے تھے اور جب لیاقت علی خان نے ان کو چائے پہ مدعو کیا تو انہوں نے چائے کی آفر کو ود لیٹر آف تھینکس انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی حکومت کے بہت سے کیسز میرے سامنے پینڈنگ ہے، لہٰذا یہ تاثر جائے گا آپ کی اور میری چائے کا کہ آپ کی کیسز جو ہیں اس کے اوپر آپ اثر انداز ہوں گے. لہٰذا اگر کوئی بھی پرائم منسٹر یا پارلیمنٹری کمیٹی یا ہمارے ممبر مجلس شورا پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی چیف جسٹس کا تقرر کریں گے، اس کا انتخاب کریں گے سینئر 3 میں سے یا 5 میں سے، تو الٹیمیٹلی وہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کے اگینسٹ فیصلے کیسے دے گا، وہ ان کے اگینسٹ کس طرح کے ڈیسیژن یا ججمنٹ دے گا. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ہارڈ نٹ ٹو کریک
کہ اس طرح کے جو معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، ٹیکل کرنے ہوں گے تمام تر چیزیں جو کہ اس وقت واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے خصوصی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون وقاص ابریز صاحب اور اسلام آباد ایسوسی ایشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے قیصر امام۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔